السلام علیکم، میں ہیلتھ پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے پھر آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتے ہیں کہ جو پہلے ٹاپکس ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ان سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئے ہوں گے، اور اگر ان سے ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے تسلی بخش جواب آپ کو دے سکیں۔ اور آج جو ایک نیا ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ حمل کے دوران ہونے والی شوگر یا جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، اور اس سے متعلق نئی ہدایات ہیں۔ حمل کے دوران بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا نارمل شوگر لیولز ہیں جن کو ہمیں مینٹین کرنا چاہیے۔ تو ایک حاملہ خاتون کے لیے بہت ضروری ہے کہ خالی پیٹ اس کے جو شوگر لیولز ہیں وہ 60 سے 100 کے درمیان ہوں، اور ناشتے یا کھانے کے بعد جنہیں کہ ہم رینڈم لیولز کہتے ہیں وہ 120 سے 170 کے درمیان ہوں اور اس سے تجاوز نہ کریں۔ اگر یہ حد برقرار نہ رکھی جا سکے تو حاملہ خاتون کو حمل والی شوگر یا جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ یہ شوگر زیادہ تر حمل کی دوسری سہمائی سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یا حمل میں آخر کی جانب ہوتی ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں حمل کے دوران بہت سے ایسے ہارمونز بھی ہوتے ہیں جو گلوکوز کی طرح کام کرتے ہیں، اور ان کے لیول کو بھی مینٹین کرنے کے لیے انسولین درکار ہوتی ہے۔ اگر ہماری جسم میں انسولین کی مقدار صحیح نہ بن رہی ہو یا وہ صحیح طور پہ استعمال نہ ہو سکے تو خاتون کو حمل والی شوگر یا جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ حمل کے دوران ہونے والی شوگر کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بر وقت اپنے مولد سے رجوع کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے شوگر لیول زیادہ آ رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت ہی زیادہ جو اہم کردار ہے حمل والی شوگر کو کنٹرول کرنے میں یا اس کو متوازن رکھنے کے لیے، وہ آپ کی ایک متوازن غذا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شوگر والے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لائے، اس کے سونے جاگنے کے پراپر اوقات ہوں، اور کھانے کے حوالے سے اس کو دن میں 3 بڑے کھانے اور 3 چھوٹے کھانے یا سنیکس جنہیں کہا جاتا ہے وہ لینے چاہیے۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، سونے جاگنے کے اوقات کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ شوگر والا مریض اپنے کھانے میں بہت زیادہ وقفہ نہیں دے سکتا۔ یہ اس کے جسم پہ ایک پریشر ہوتا ہے جس سے شوگر لیولز بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے، یا کہ بہت کم شوگر لیولز بھی جا سکتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہائپوگلائسیمک فٹ یا کم شوگر ہونے کی وجہ سے جو دورہ ہوتا ہے وہ بھی پڑ سکتا ہے۔ ناشتے اور کھانے میں آپ کو ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جس کے اندر گلوکوز کی مقدار زیادہ نہ ہو، مناسب گلوکوز کی مقدار ہو۔ آپ کو 8 بجے کے قریب اپنا ناشتہ کرنا چاہیے، 10 سے 11 بجے کے قریب ایک چھوٹا میل یا جسے سنیک کہا جاتا ہے وہ لینا چاہیے، 1 سے 1:30 بجے کے قریب آپ کا دوپہر کا کھانا ہونا چاہیے، اس کے بعد 4 یا 5 بجے آپ اپنا ایک سیکنڈ سنیک لیں گے۔ رات کا کھانا آپ کوشش کریں کہ 7:30 سے 8 کے دوران کھا لیں، اور اس کے بعد 10 بجے تک سونے سے پہلے آپ کوئی بھی ایک دودھ کا گلاس یا چھوٹا سنیک لے سکتے ہیں جس میں شوگر زیادہ نہ ہو۔ ایک پراپر ڈائٹ پلان اور واک اور ایکسرسائز کے ذریعے آپ حمل میں ہونے والی شوگر کو خود سے بھی مینج کر سکتے ہیں اپنے مولج کے مشورے سے۔ لیکن اگر ان سب چیزوں کے باوجود آپ کی شوگر ایک حد سے زیادہ ہی رہے تو آپ کو شوگر کنٹرول کرنے والی ادویات پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر اس سے بھی آپ کی شوگر کنٹرول نہ ہو تو آپ کو انسولین کا استعمال شروع کرایا جا سکتا ہے۔ حمل کے دوران ہونے والی جو شوگر ہے اس کی بروقت تشخیص اور اس کا علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ماں اور بچے دونوں کی صحت پہ منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ حمل میں ہونے والی شوگر سے ماں کے بچے کے گرد پیٹ میں پانی زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بناوٹ کی بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو حاملہ خاتون ہے اس کی ڈیلیوری میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ شوگر والے مریض کا بچہ اپنے وزن سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر والا جو بچہ ہے، حاملہ خاتون جس کو شوگر ہے، اس کا بچے میں بھی بہت سی پیچیدگیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، وقت کے ساتھ اس کو خود بھی شوگر ہو سکتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد عموماً حاملہ خاتون میں ہونے والی شوگر فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس
اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کو ڈسچارج کرنے سے پہلے اس کے شوگر لیول ضرور چیک کیے جائیں اور اس کو خوراک اور ورزش اور واک سے ریلیٹڈ سب ہدایات دے کر ڈسچارج کیا جائے۔ پیدائش کے بعد بچے کے شوگر لیول چیک کرنا بہت ضروری ہے، لیکن بچے کو پیدائش کے بعد کوشش کریں کہ فوراً ماں کے ساتھ ہی رکھا جائے اور ماں ہی اس کو اپنا دودھ پلائے اور اس کے شوگر لیول چیک کریں، لیکن رکھیں اس کو ماں کے ساتھ ہی۔ اس کے علاوہ خاتون کو ڈسچارج کے بعد 6 سے 13 ہفتے پہ شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اگر ایک دفعہ حمل میں شوگر ہو تو دوسرے حمل میں شوگر ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، اس لیے بچے کی پیدائش کے بعد بھی خاتون کو اپنی ڈائٹ متوازن رکھنی چاہیے اور واک اور ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے۔ حمل والی جو شوگر ہے اس کا پیدائش کے بعد اگلے 5 سالوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اندر منتقل ہونے کے امکانات بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ ہر سال اپنا شوگر والا ایک ٹیسٹ ضرور کرائے۔ اگلے حمل کے دوران شوگر نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو یہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کہ حمل سے بہت پہلے ہی آپ اپنی ڈائٹ اور واک اور ایکسرسائز پہ کام کریں، اور ایک خاتون جو کہ حمل کرنا چاہتی ہے اور پہلے حمل میں ان کو حمل والی شوگر رہ چکی ہے تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی حمل ہو تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو بہترین ادویات کا استعمال شروع کرا سکیں، جس سے آپ کے بچے میں بناوٹ کی خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ شکریہ۔